ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کوئی ایک واقعہ بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ 11ویں شریف کی ہو، یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو، یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا، یا حضرت علی کے بعد، یا حضرت عثمان کے بعد، کہیں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا۔ سب سے پہلے آپ اس کو بولیں گے ہم یہ کام نہیں کرتے اور ہم یہ کھانا نہیں کھاتے، بولیں گے آپ قبول نہیں کریں گے اس کو، بول دیجیے آپ کہ ہم یہ کھاتے نہیں، بولنا لہٰذا جو کھاتا ہے اس کو دے دی زیادہ اچھا ہے، ہم لوگ نہیں کھاتے، نہیں فاتحہ یہ سب نہیں کرتے۔ 11ویں شریف کا ختم دلوانا چاہیے، خالص بدعت ہے، کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے۔ یہ کہاں سے نکالی آپ نے 11ویں شریف؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے ہے۔ کب پیدا ہوا عبد القادر جیلانی؟ پھر نئی شریعت بنے گی۔ 11ویں کرنا جائز نہیں، شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کے ماں سوا کسی کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ چاہے تم نہ کڑوی لگتے رنگ آباد جا کو تحقیق کرو، تحقیق کرو، اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی نبی کے لیے بھی جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ کوئی کلمہ گو اپنا جانور لے جاتا ہے اور قبر پہ جا کے بابا جی کی نیاز کا نام کا ذبح کرتا ہے اور اس دیو کا کھانا آپ کو لا کر دیتا ہے، حرام ہے، سور سے بڑھ کر حرام ہے، نہیں کھانا، پھینک دیجئے۔ کھانے کا حکم خدا دے رہا ہے، کھلا سن نہیں رہا ہے، پریشانی وہابی دیوبندی کو ہو رہی ہے۔ جو نہ کھائے انہیں مشرک بتائے، اسے حرام بتائے معاذ اللہ، جو سور خنزیر سے بدتر بتاتا تو اسے کھانے کا بھی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی ایمان والا نہیں ہے۔ مگر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بھولے بھالے سنیوں کو پکڑتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا 11ویں شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ کیا 11ویں شریف صحابہ نے کیا ہے؟ کیا 11ویں شریف تابعین نے کیا ہے؟ کیا 11ویں شریف تبع تابعین نے کی؟ کیا 11ویں شریف ائمہ اربعہ نے کی؟ کیا 11ویں شریف ہمارے اکابر نے کی؟ کیا 11ویں شریف امام بخاری نے کی؟ ارے بے وقوفو نادانو، کون سا سوال کس سے کر رہا ہے؟ ارے 11ویں شریف کا تعلق غوث پاک سے ہے، کنڈے کا نیاز امام جعفر سے، 10واں 20واں 40واں اس میت سے ہے۔ اب آپ اس سے پوچھنے لگے کیا حضور نے کیا، کیا صحابہ نے کیا؟ میں ان وہابی مولوی دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان کاموں پر اعتراض کرتے ہیں، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ اصول کہاں سے اخذ کیا، کہاں سے اخذ کر لیا؟ ارے وہی کام اگر آپ کریں گے جو حضور نے کیا، وہی کام آپ کریں گے جو صحابہ نے کیا، وہی کام کریں گے جو تابعین نے کیا، تو ویسے تو اگر دیکھا جائے تو سینکڑوں کام ہے جو آپ اور ہم، جو ہماری زندگی میں کرتے ہیں، جو نہ حضور نہ کیے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے کیے۔ وہاں آپ کو وہ کام یاد نہیں آئے کہ حضور نے نہیں کیے ہم کیسے کر رہے ہیں، صحابہ نے نہیں کیے ہم کیسے کر رہے ہیں، تابعین نے نہیں کیے ہم کیسے کر رہے ہیں، وہاں آپ کو یاد نہیں آتا۔ اس لیے کہ اے مسلمانوں یاد رکھو، ہر غیر ضرور سوال کا جواب دینا بھی ضرور نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے، اس بات کو سمجھ لیں گے، تو سارے فتنے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ فاتحہ خوانی 11ویں 12ویں کنڈے کی نیاز 10واں 20واں 40واں، اس کے ساتھ عرس النیاز وغیرہ، ان تمام چیزوں کا نام الگ الگ ہے، نام الگ الگ، ان کی اصل ایک ہے۔ وہ اصل کیا ہے؟ وہ اصل ہے ایصال ثواب، ایصال ثواب۔ اب ایصال ثواب کا ثبوت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایصال ثواب اگر عام لفظوں میں
میں بتاؤں تو زندوں کی بدنی مالی عبادت سے اس کا ثواب میت کو پہنچانا، مرحوم کو اس سے نفع پہنچانا، ثواب ملنا، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، حدیث طیبہ سے ثابت ہے۔ جیسے کہ ہم آپ کو بتاؤں، یہ تمام جو کام الگ الگ ہے اس کے نام، یہ تمام کام جو ہے نام الگ الگ ہے، کام ایک ہے، نام الگ الگ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر جو اصل ان کا نام ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ جسے ہم ایک مثال دوں کہ ہم صبح کو کھانا کھاتے ہیں، دوپہر کو بھی کھاتے ہیں، شام کو بھی کھانا کھاتے ہیں، یہ تینوں وقت میں کام ایک ہی ہو رہا ہے، تینوں وقت میں کام ایک ہی ہو رہا ہے، نام الگ الگ۔ دیکھیے نام، صبح کے کھانے کو کہا جاتا ہے بریک فاسٹ، دوپہر کے کھانے کو کہا جاتا ہے لنچ، شام کے کھانے کو کہا جاتا ہے ڈنر۔ تو کھانے ایک ہی ہے، نام الگ الگ کر دیا۔ اب نام الگ ہونے سے چیز بدل نہیں جاتی، کام ان میں ایک ہی ہو رہا ہے۔ صبح بھی کھانا کھا رہے ہیں، دوپہر بھی کھانا کھا رہے ہیں، شام میں بھی کھانا کھا رہے ہیں، ویسے ہی 10واں 20واں 40واں، اس کے علاوہ 11ویں 12ویں عرس و نیاز وغیرہ، ان میں جتنے بھی ہیں نام الگ الگ ہے، کام ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کا ثبوت ہمیں قرآن میں ملتا ہے، حدیث طیبہ میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے جو میں آیت پیش کر رہا ہوں، پارہ نمبر 8 سورہ الانعام، آیت نمبر 118 اور 119 میں، یہ دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ ایمان والوں سے اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ جب آپ ان کا ترجمہ سنیں گے تو معلوم ہوگا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اگر تم اس کی آیت مانتے ہو، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھاؤ۔ اب یہاں پر مراد ہے ذبیحہ، یعنی جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، اگر اس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا جیسے بسم اللہ اللہ اکبر وہاں پڑھا گیا ہو، اس جانور کو کھاؤ۔ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے۔ 11 حدیث شریف کے بکرے کو دیکھیے، 12 حدیث شریف کے بکرے مرغے کو دیکھیے، کنڈے میں دیکھیے، ان کے علاوہ 10واں 20واں 40واں، ان کے علاوہ دیگر فاتحہ خوانی وغیرہ عرس و نیاز وغیرہ میں دیکھیے، شادی بیاہ یا ولیمہ میں دیکھیے، جب بھی ذبح کیا جاتا ہے، جب بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، بسم اللہ یا غوث، بسم اللہ یا خواجہ غریب نواز، بسم اللہ، یعنی یہ نہیں کہا جاتا بسمی یا غوث، بسمی یا خواجہ غریب نواز، بسمی یا فلاں ولی، نہیں کہا جاتا،
بلکہ کہا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ جانور حلال ہے۔ اب اس جانور کو کھاؤ، قرآن مجید میں اللہ حکم دے رہا ہے کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ حکم کس کو دے رہا؟ ایمان والوں سے، حکم ایمان والوں سے دے رہا ہے۔ ایمان والا وہی شخص ہے، ایمان والا ارے وہی شخص ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ کھائے، اور جو نہ کھائے مشرک بتائے، حرام بتائے، معاذ اللہ سور خنزیر سے بدتر بتائے، تو اسے کھانے کا بھی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں، ان کا کھانے کا حق نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات کی مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں تک پہنچائیں اور ان بدعقیدہ لوگوں سے بچائیں۔